تو میری ہمیشہ یہ خواہش رہی کہ میں سر سید پر کچھ کام کروں. جب میں نے یہاں جوائن کیا 92 میں، اس کے بعد سے میں اردو سیکشن اور مینuscript سیکشن اور سر سید سیکشن اس کو سنبھالتا رہا. لوگ میرے پاس آتے تھے، سر سید پر جو لوگ کام کرتے تھے وہ میرے پاس آتے تھے اور مجھ سے پوچھتے تھے، تو میں ان کو ایک ریفرنس لائبریرین کے طور پر میں ان کی مدد کیا کرتا تھا. اور جو بھی چیزیں سر سید کی چیزیں چھپی ہوئی تھیں وہ میں پرووائڈ کرتا تھا. لیکن ایک بار مجھے یہ خیال آیا کہ صاحب ان کی ایک سر سید نے اتنا کچھ لکھا ہے، ان کی ایک بیبلیوگرافی بنانی چاہیے تاکہ لوگوں کو سہولت ہو، آسانی ہو کام کرنے میں. تو میں نے جو سینٹنری چل رہا تھا 2017-18 میں، میں نے ایک بیبلیوگرافی بنائی جو صرف سر سید کی تحریروں پر مشتمل تھی. اس میں یہ بات کھلی کہ بہت سی تحریریں ایسی ہیں جو اب تک منظر عام پہ نہیں آئی ہیں. اور ایک افسوسناک رویہ یہ رہا، میں کسی کا شکوہ نہیں کرتا، کہ جو کام سر سید پر ہونا چاہیے، سر سید کی تحریروں پر ہونا چاہیے تھا، وہ آج تک نہیں ہوا. اگر کچھ کام ہوا بھی تو پڑوسی ملک میں ہوا، یہاں نہیں ہو سکا. اور ہم آج بھی اگر کوئی کام سر سید کے حوالے سے کرتے ہیں تو انہی پڑوسی ملک میں چھپی ہوئی چیزوں، ان کی کتابوں پر ہی نربھر کرتے ہیں، انہی پر انحصار ہوتا ہے. اس کا مجھے بہت افسوس ہوا. بہت سی کتابیں ایسی ہیں جو پاکستان میں چھپیں اور یہاں اویلیبل نہیں ہیں، کچھ لائبریریز میں ہیں اور یہاں اویلیبل نہیں ہے. تو لوگ آتے ہیں، پوچھتے ہیں، تو اپنے ذاتی طور پر، چونکہ مجھے ذاتی دلچسپی تھی تو اپنے ذاتی کلیکشن سے میں ان کو پرووائڈ کرتا تھا. پھر مجھے خیال آیا کہ یہ چیزیں جو یہاں ہماری لائبریری میں موجود ہیں، تقریباً 90% چیزیں موجود ہیں، تو ہم کیوں نہ اسے پرووائڈ کریں لوگوں کو، اس کو چھاپیں. لاہور کے ایک صاحب تھے تو ہندوستان کے مائیگریٹ کر گئے تھے، پانی پت کے تھے اور حال ہی سے ان کا رشتہ تھا، شیخ محمد اسماعیل پانی پتی. انہوں نے کافی اس سلسلے میں کام کیا اور سر سید کی جتنی تحریریں تھیں ان کو مل سکیں وہ انہوں نے جمع کیا، خطبات کو، مکتوبات کو، مقالات کو. خطبات انہوں نے ایک جلد میں کیا، انہوں نے مکتوبات کیا 2 جلدوں میں، پھر مقالات انہوں نے 16 جلدوں میں کیا. لیکن جب بیبلیوگرافی بنانے کے دوران میں نے دیکھا کہ بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو ان کو حاصل نہیں ہو سکیں. پھر ان کے کچھ خطوط مجھے حاصل ہوئے جو اتفاق سے مجھے حاصل ہو گئے، میرے پاس ہیں. اس میں انہوں نے، معذرت کے ساتھ عرض کرتا ہوں کہ اہل علی گڑھ کا شکوہ کیا ہے کہ وہ شخص جو لاہور میں بیٹھا کام کر رہا ہے اور وہ یہاں سے لوگوں سے مانگتا ہے اور پیمنٹ مانگتا ہے کہ صاحب ہمیں آپ دیجئے، ہم آپ کو پیسے دیتے ہیں، لیکن اس پر بھی لوگوں نے ان کی مدد نہیں کی. افسوسناک پہلو یہ تھا کہ اس زمانے میں 1964 میں وہ فی صفحہ 1 روپے وہ شخص پے کرتا تھا. اس کے بعد بھی لوگوں نے ان کو نہیں کیا. مثال کے طور پر انہوں نے ایک شکوہ کیا ہے کہ سیرت فریدیہ مجھے چاہیے بھائی، تو سیرت فریدیہ کو انہوں نے فل پیمنٹ پہلے کر دیا، 64 پیج کی کتاب 64 روپے. لیکن معلوم ہوا کہ صاحب ان کو 4 پیج پہلے کے دیے گئے، شکوہ کیا انہوں نے تو بعد کے 4 پیج بھیج دیے. تو انہوں نے کہا کہ بھائی ہم پیمنٹ کر چکے ہیں، مجھے پورا دو نا، اس شروع کے اور آخر کے کیوں دے رہے ہو، کیا فائدہ. تو یہ سب ان کو شکوہ تھا. بہرکیف اس شخص کو ہمیں ان کو وہی عزت دینی چاہیے کہ اس شخص نے جو کام کر دیا وہ ہمارے علی گڑھ بھی نہیں کر سکا. تو اس میں نے سوچا کہ یہ کام ہم بھی کر سکتے ہیں، ہمارے پاس چیزیں موجود ہیں. یہ سوچ کر میں نے کام شروع کیا. خطبات بھی جمع کیے، مکتوبات بھی جمع کیے، مقالات بھی جمع کیے، اور بہت پھر اس کے علاوہ بھی چیزیں جو ادھر ادھر رسالوں میں اور اخباروں میں چھپتی تھیں اس زمانے میں، اس کو بھی میں نے جمع کیا. جب میں نے دیکھا کہ خطبات انہوں نے صرف 98 لیکچرز انہوں نے جمع کیے تھے، اور ہم نے جب جمع کرنا شروع کیا تو اس میں مزید 104 خطبات کا اضافہ ہوا. سبحان اللہ. یعنی اب وہ 202 خطبات کر کے وہ تقریباً 1400 پیج پر یہ مشتمل ہے. زبردست، ایک بار زوردار تالیاں بجا دیے. اور میں سمجھتا ہوں کہ سر سید کی تحریروں پر جو بھی شخص کام کرے گا، جیسے کہ وہ خطبات جو ہیں وہ ان کے کچھ خطبات فی البدیہہ ہوتے تھے اور کچھ ان کے تحریری ہوتے تھے. مثال کے طور پر ایک بار لاہور گئے، لاہور کا تو انہوں نے کئی بار دورہ کیا ہے. لاہور گئے تو وہاں لوگوں نے کہا کہ بھائی آپ اسلام پر ایک لیکچر دیجیے. تو انہوں نے کہا کہ میں کوئی مولوی ملا نہیں ہوں کہ میں اسلام پہ دوں، میرا مقصد تو قوم میں تعلیم پھیلانا ہے، اس پر کہو، میں اس کے لیے آیا ہوں. لیکن لوگوں نے جب بہت ضد کیا تو انہوں نے منع کر دیا. تو ان لوگ ممتاز علی کے پاس گئے، ممتاز علی امتیاز علی تاج کے والد. تو ان سے کہا، تو وہ ان کو بہت عزیز رکھتے تھے سر سید ان کو، اگرچہ وہ چھوٹے تھے. ممتاز علی آئے، ان سے ریکویسٹ کی. تو انہوں نے کہا کہ بھائی تم اگر کہہ رہے ہو تو ٹھیک ہے.
اور پھر اس وقت انہوں نے لیکچر دیا اور فی البدیہہ لیکچر دیا اور آپ کو یقین نہیں ہوگا کہ تقریباً 50 صفحات پر مشتمل وہ لیکچر ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور بہت شاندار لیکچر ہے. تو اسی طرح سے ایک بار لوگوں نے کہا کہ صاحب کانگریس پہ لیکچر دیجیے. کچھ کانگریس سیاسی بھی تقریر نہیں کرتے تھے, لیکن جب بہت زیادہ لوگوں نے زور دیا تو کانگریس پر اور زور کی سیاست پر انہوں نے تقریر کی. مطلب ان کو گراہم نے لکھا ہے کہ صاحب کوئی بھی موضوع ان کو آپ دے دیجئے, اس موضوع پر فی البدیہہ وہ گفتگو کرتے تھے اور بہترین تقریر کرتے تھے. بہترین اوریٹر قرار دیا ہے یہ گراہم نے. تو یہ میں نے بتایا کہ تقریباً 1400 صفحات پر مشتمل ہے اور تقریباً 39 سالوں پر مشتمل ہے. پہلا لیکچر جو مجھے دستیاب ہوا وہ 1859 کا ہے, جب مراد آباد میں انہوں نے ایک مدرسہ قائم کیا. تو اس وقت انہوں نے ایک لیکچر دیا تھا اس موقع پر, اور وہ کتابچے کی صورت میں شائع ہوا تھا. اس کے بعد پھر سلسلہ شروع ہو گیا. ہر جگہ مستقل, مطلب علی گڑھ میں, آگرہ میں, گورکھپور میں, لاہور میں, اگرتلہ میں, تقریباً 30-35 جگہ ایسے ہیں جس میں انہوں نے یہ لیکچر دیے. اور علی گڑھ میں تو خیر کافی دیے. مختلف جو کمیٹیوں کی جو مجلسیں ہوتی تھیں اس میں بھی کھڑے ہو کر جو فی البدیہہ تقریر کیا کرتے تھے وہ اس موضوع پر. اور موضوعات میں نے بتا دیا کہ زیادہ تر ان کے تعلیمات سے متعلق ہوتے تھے, اور ان کی بس ایک ہی کوشش ہوتی تھی کہ میرے قوم میں تعلیم آ جائے. ان کا بعض تقریر ایسی ہے کہ پڑھ کے آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں. ایک بار انہوں نے یہ کہا کہ کسی نے ان کو ایڈریس پیش کیا لاہور میں, اس میں ان کا واسطہ دیا کہ آپ تو آل رسول ہیں اور سید ہیں. تو آنکھوں میں آنسو آ گئے. انہوں نے کہا کہ ہاں, میں جس جزئیت کا آپ نے اظہار کیا ہے اس جزئیت پر مجھے ناز ہے. اور اس رسول نے آخری وقت میں اپنے, جب روح ان کے سینے میں اٹکی تھی, آواز نہیں نکل رہی تھی, اس وقت بھی وہ امتی امتی کہہ رہے تھے. تو میری خواہش یہ ہے کہ جب میری بھی روح نکلے تو میں قومی قومی کروں. ہاں 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 ہاں, بہت خوب. تو یہ اس طرح کے لیکچرز یہ پڑھنے کے قابل ہیں, ضرور پڑھیں آپ لوگ. بہت شکریہ سر, بہت بہت شکریہ. کیا کہا جائے, بہت سر نے ایموشنل کر دیا. تو میں پروگرام کو آگے بڑھاتے ہوئے دوبارہ سے فائزہ میم کی طرف آتا ہوں. اور ظاہر ہے کہ آپ کی کتاب چونکہ خواتین پر مشتمل ہے, خواتین کی تعلیم, ان کی دوسری چیزوں کا احاطہ کرتی ہے. میرا دوسرا سوال آپ سے یہ ہے کہ دور حاضر میں اس مسلم یونیورسٹی کی طالبات اور یہاں کی جو خواتین ٹیچرز ہیں, استانیہ آپ کہہ لیں, ان کا کرنٹ اسٹیٹس آپ کے اعتبار سے کیا ہے اور کیسا ہے؟ ہمارے درمیان کافی لڑکیاں موجود ہیں تو وہ ضرور سننا چاہیں گی اس چیز کو. بہت شکریہ. اور یہ بہت ہی اٹس اے ویری پرٹیننٹ کویشچن کہ 1906 میں جو سفر شروع ہوا تھا کہ تعلیم نسواں کی داغ بیل ڈالی گئی تھی MAO کالج میں, وہ آج جس بھی مقام پہ ہے تو اس میں ہماری حیثیت کیا ہے؟ واٹ از دا اسٹیٹسٹیکل ڈسکرپشن آف ہو وی آر ہیئر؟ تو دیکھیے, یونائٹڈ نیشنز کا ایک ایم ہے پلانٹ 50-50. تو یقیناً کلی طور پہ تو ابھی پلانٹ 50-50 سے ہم دور ہیں اگر آپ دیکھیں تو. لیکن بڑے فخر کی بات ہے کہ کچھ نمایاں خواتین استانیہ یہاں ایسی رہی ہیں جنہیں ملک گیر شہرت ملی ہے. آپ کے اسی کینڈی ہال میں بڑے ڈرامے ہوئے ہیں. ساجدہ زیدی صاحبہ تھیں, زاہدہ زیدی صاحبہ تھیں, اور آج بھی ہماری یونیورسٹی میں یہاں کی طالبات کو پدم شری, قرۃ العین حیدر کو پدم شری, گیان پیٹھ ایوارڈ, عصمت چغتائی کو آپ کو معلوم ہے انہیں بھی پدم شری ملا. تو جب موقع دیا گیا اور جب ادارے کے دروازے ان کے لیے کھولے گئے, ان کے لیے یہاں سازگار ماحول, بہت ضروری ہے کہ علی گڑھ مسلم یونیورسٹی میں ایک ایسا ماحول تشکیل کیا جائے خواتین کے لیے, طالبات کے لیے, جس ماحول پہ ان کے والدین یا ان کے گھر کے اہل خانہ جو ان کی پرورش کے ذمہ دار ہیں وہ بھروسہ کر سکیں. تو یہ اعتماد اس یونیورسٹی نے پیدا کیا جو دیگر خاندان ہیں پورے ہندوستان میں, کہ یہاں کا جو ہاسٹل ہے یا یہاں کا جو کلاس روم ہے وہاں پہ تعلیم سے یقیناً آراستہ ہماری بچی ہوگی. اور دیگر جو خطرات ہیں تعلیم نسواں, جس کی وجہ سے بہت دیر سے وی بورڈڈ دا ایجوکیشنل بس بیکاز آف دس مچ لیٹر, دا ٹیبوز دیٹ ور اٹیچڈ ود دا گرلس.
تو آج آپ دیکھیے بہت سی ایسی فیکلٹیز ہیں جہاں لڑکیوں کی تعداد لڑکوں سے زیادہ ہے. ابھی کل ہی میں اس کی ضرورت ہے بہت. جی اور یہ آپ سب کو مبارکباد ہے. یہ جتنی طالبات اس وقت UDLC کی CEC کی یہاں موجود ہیں یا جو یہاں پہ آڈینس میں بیٹھی ہیں, آپ سب کو مبارکباد ہے. آپ کے لیے یہ سفر یقیناً مشکل رہا ہے. اٹس بین ویری کمپلیکیٹڈ ٹو بی اے وومن اینڈ دین ٹو بی ایجوکیٹڈ اینڈ دین ٹو ہیو دا ڈریم ٹو ہیو اے کریئر. تو ابھی کل ہی میں طبیہ کالج کے ایک صاحب تھے, ان سے میں بات کر رہی تھی. 4 سیٹس ہوتی ہیں کچھ وہاں پہ جو برانچز ہیں MD کی, اور زیادہ تر میں 4 میں سے 3 پہ لڑکیاں ہیں اسٹوڈنٹس. میڈلس کی ٹیلی اٹھا کے دیکھ لیجیے آپ. ہر سال کانووکیشن میں جو میڈلس ملتے ہیں, میں ایگزیکٹلی تو نہیں ابھی بتا پاؤں گی, لیکن ہمیشہ مور دین 50% لڑکیاں ہوتی ہیں. مجھے یقین ہے کہ لائف سائنس کی فیکلٹی ہے یا ڈپارٹمنٹ آف ایجوکیشن ہے, ان سب میں طالبات کی بھی اور استانیوں کی بھی جو تعداد ہے وہ بہت تیزی سے بڑھ رہی ہے. تقریباً 35 تو ہمارا ریشیو ہوگا یقیناً, اور مجھے امید ہے کہ چند سالوں میں یہ 50-50 پلانٹ 50-50 علی گڑھ مسلم یونیورسٹی بھی انشاءاللہ ضرور ہو جائے گی. آنے والے وقتوں کو اگر ہمیں اپنے ہاتھ میں رکھنا ہے, اور میں ہمارے پینلسٹ جو عاطف صاحب کی بات کی تائید کروں گی اس وقت, کہ بڑی افسوس کی بات ہے کہ ہم اردو سے بہت دور ہوتے جا رہے ہیں. یقیناً انگریزی تعلیم آپ کو جو بلند آسمان فراہم کرتی ہے, جس میں پرواز کے آپ خواہاں ہیں, تو وہ پرواز آپ تبھی کر پائیں گے جب آپ کا گھونسلہ ایک ایسے پیڑ کی شاخوں پہ ہوگا جس کی جڑیں اردو کی زمین میں ہیں. سبحان اللہ, بہت خوب. میں نے ضرور یہ کتاب انگریزی میں مرتب کی ہے کیونکہ there was a certain audience to which I wanted to speak. Later I will talk to you about that. What was the main inspiration behind picking up the pen and writing this book? I wanted to speak to the larger audience outside AMU. That is why I decided to write it in English. But I couldn't have done it if it was not for such Urdu sources that Ata Khurshid Saab has just mentioned. اگر میں آپ سے آج کہہ سکتی ہوں ڈنکے کی چوٹ پہ کہ سر سید تعلیم نسواں کے مخالف نہیں تھے, تو اس کی وجہ یہ ہے کہ میں نے سیرت فریدیہ میں سر سید کے جو خیالات اپنی والدہ کے متعلق تھے وہ پڑھے ہیں, اور بالکل اوریجنل سورس سے پڑھے ہیں. ہم یہ نہیں کر سکتے تھے اگر ہم اردو نہیں جانتے ہوتے. تو ہمارے اوپر because we belong to a certain community, because we are part of a certain religious system, ہمارے اوپر میڈیولزم کے اور طرح طرح کے الزام لگائے جاتے ہیں. ان سب کا جواب ہم ضرور دے سکتے ہیں اگر اپنی زمین پہ ہمارے قدم بہت مضبوطی سے چلیں. بہت شکریہ میم. اردو ہے جس کا نام ہمیں جانتے ہیں داغ, اردو ہے جس کا نام ہمیں جانتے ہیں داغ, سارے جہاں میں دھوم ہماری زباں کی ہے. میں 2-3 باتوں کی وضاحت ضروری سمجھتا ہوں یہاں پر. ہمارے پینلسٹ جناب عطا خورشید صاحب نے گراہم کا ذکر کیا تھا کہ گراہم نے یہ لکھا ہے کہ سر سید نے یہ کیا. تو میں آپ کو بتا دوں کہ گراہم وہ شخص ہیں جنہوں نے سر سید کی زندگی میں ہی ان کی بائیوگرافی تیار کر دی تھی. یہ پہلے شخص ہیں جنہوں نے سر سید کی بائیوگرافی تیار کی تھی, اور یہ بڑی اہمیت کی بات اور بڑی خوش نصیبی کی بات ہے کہ اس کا موقع ایک انگریز کو ملا بجائے اس کے کہ ہم میں سے کوئی یہ کام کر پاتا. اور اس کے بعد میم نے زاہدہ زیدی اور ساجدہ زیدی کا ذکر کیا. اس کے علاوہ عصمت چغتائی اور قرۃ العین حیدر کا بھی آپ نے ذکر کیا. تو عصمت چغتائی اور قرۃ العین حیدر کو تو آپ جانتے ہی ہوں گے, اردو ادب میں بڑا نام ہے. لیکن ساجدہ زیدی اور زاہدہ زیدی کے بارے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ وہ دونوں
انگریزی ڈپارٹمنٹ کی پروفیسرز تھیں لیکن اس کے باوجود اردو میں بہترین شاعری کرتی تھیں. تو یہ ہمارے لیے بڑے انسپریشن کی بات ہے اور امید کرتا ہوں کہ ہم اس سے سبق لیں گے. میں پروگرام کو آگے بڑھاتے ہوئے دوبارہ عاطف حنیف صاحب کے پاس آتا ہوں. میں اب اس آپ کے سوال کو موضوع سے کنیکٹ کروں گا جو آج ہمارا موضوع ہے پینل کا کہ 100 ایئرس آف AMU ریولیوشن اینڈ ریجوینیشن. میرا سوال ہے واٹ آر دا ایسپیکٹس ویئر AMU نیڈس ریجوینیشن؟ دیکھیے بہت لمبا اس کا جواب ہو سکتا ہے لیکن میں اتنی ڈیٹیلز میں نہیں جا رہا ہوں. جیسا کہ ابھی یہاں جو باتیں آ رہی ہیں اس میں دیکھیے ایک چیز جو میرا اپنا بنیادی طور پہ ماننا ہے اور بہت ہی میں ذمہ داری سے اور بہت ہی کانفیڈنس سے اس بات کو ہر پلیٹ فارم پہ کہتا ہوں کہ سر سید جتنے 1857 میں ریلیونٹ تھے اس سے کہیں زیادہ آج 2022 میں ہے. یہ بات اگر آپ نے نقش کر لی تو میں سمجھتا ہوں کہ آج تمام ہمارے ساتھ مشکلات دیکھتے ہیں ادھر ادھر سب، چاہے ود ان کیمپس بات کریں، ابھی آپ نے کیمپس کے اس سے کہا، اور کیمپس سے باہر بھی بات کریں، آپ کو سر سید ایسا شخص ہے تاریخ میں آپ کو دوسرا شخص نہیں ملے گا. میں دعوے سے کہہ رہا ہوں کہ جس نے ہر وہ کام کہا ہے، اس کو لکھا ہے اور اس کو کر کے دکھایا ہے. یہ کمبینیشن تین جو ہے آپ کو نہیں ملیں گے. بہت سارے تمام بڑے بڑے شاعر ہیں، بہت اچھے شاعر ہیں، انہوں نے لکھ دیا لیکن اس کو کر کے نہیں دکھایا. سر سید ایسا شخص ہے جس نے اس کو کر کے دکھایا ہے. تو ہمارے لیے بہت ضروری ہے کہ ان چیزوں کو پڑھنا، جیسے کہ ابھی میم نے بھی ذکر کیا اور تمام عطا بھائی نے بھی ذکر کیا، اور میں آ رہا ہوں بس 1 منٹ لے رہا ہوں، تھوڑا سا تمہید بنا رہا ہوں. اور بہت ساری چیزیں جیسے مجھے اکبر الہ آبادی کا میں ذکر کروں، بہت خاص ذکر ہے، بہت اہم ذکر ہے کہ اکبر الہ آبادی ایسے شاعر، بڑے شاعر ہیں. شروع میں سر سید کی بہت مخالفت کی اور سب سے زیادہ نگیٹو اگر کسی نے علی گڑھ پہ لکھا ہے بطور شاعر تو وہ اکبر الہ آبادی نے لکھا ہے. تمام شاعری آپ کو بھری پڑی ہے، مل جائے گی. ایک آدھ مجھے جو یاد آتا ہے میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. لندن کے سفر پہ کہتے ہیں کہ سدھارے شیخ کعبہ کو ہم انگلستان دیکھیں گے، سدھارے شیخ کعبہ کو ہم انگلستان دیکھیں گے، وہ دیکھے گر خدا کا ہم خدا کی شان دیکھیں گے. پھر اکبر الہ آبادی ہیں جو علی گڑھ کے لیے 2 مصرے کہتے ہیں کہ ہے یہی بہتر جا کے سید سے کہوں، ہے یہی بہتر جا کے سید سے کہوں، مجھ سے چندہ لیجئے مجھ کو مسلمان کیجئے. اب یہ بات کہاں پہ نکل رہی ہے؟ کیونکہ ان کے چندے کے اوپر آپ کو پتہ ہے تمام اعتراض آئے، کیسے کیسے ہو رہا ہے، کیا کیا چیزیں ہو رہی ہیں. تو میں آپ کی بات سے کنیکٹ کر رہا ہوں اور کیونکہ ماحول تھوڑا سا سیریس ہو گیا تھا تو میں چاہ رہا تھا کہ تھوڑا سا وہ لائٹ ہو جائے، تو اسی لیے میں نے کوشش کری. اچھا اب اسی اکبر الہ آبادی کو دیکھیے، سر سید کے انتقال پہ جو اتنی مخالفت شروع میں کر رہے ہیں، ان کے انتقال پہ کیا کہتے ہیں کہ ہماری باتیں ہی باتیں ہیں، سید کام کرتا تھا. ہماری باتیں ہی باتیں ہیں، سید کام کرتا تھا، نہ بھولو فرق جو ہے کہنے والے کرنے والے میں. تو اب میں یاسر صاحب اب آپ کے اس پہ آتا ہوں، معذرت کی میں نے تھوڑا سا وقت شاید 2 منٹ زیادہ لے لیا. دیکھیے علی گڑھ مسلم یونیورسٹی میں جیسے میں نے شروع میں کہا، میں جو کہنا پسند کرتا ہوں وہ علی گڑھ موومنٹ پسند کرتا ہوں. اور ہم کو یہ دکھتا ہے یا جو یہاں کا طالب علم ہے یا طالب علم نہیں ہے، اور جو میں نے شروع میں کہا کہ ایک غلطی یہ ہم سے ہو رہی ہے کہ ہم چیزوں کو پڑھ نہیں رہے ہیں، ہم لٹریچر کو نہیں پڑھتے ہیں. تمام ایسی چیزیں جو سنی سنائی جو ہیں وہ ٹریول کر رہی ہیں. جب یہاں کوئی بچہ ہاسٹل میں آتا ہے تو تمام قصے کہانیاں اس کو بتا دیے جاتے ہیں، وہ اسی قصے کہانیوں میں وہ 2 4 5 10 سال نکال کے چلا جاتا ہے. تو ایک جو بنیادی غلطی ہو رہی ہے وہ بنیادی غلطی یہ ہو رہی ہے کہ ہم کو اپنا لٹریچر پڑھنا پڑے گا، نمبر 1. نمبر 2 جو غلطی ہو رہی ہے، جو بھی میم نے بھی اشارہ کیا اور میں نے بھی شروع میں کہا کہ ہم اردو سے دور ہوتے چلے جا رہے ہیں. دیکھیے اردو ہماری زبان آفیشلی ویسی نہیں، کیونکہ زبان کسی مذہب یا کسی اس کی زبان نہیں ہوتی، اردو ہماری تہذیب کی زبان ہے. بہرحال علی گڑھ موومنٹ میں بنیادی 3 چیزیں، اور وہ ساری چیزیں جو سر سید نے کری ہیں اور کر کے دکھائی ہیں. پہلی چیز ہے تعلیم کا فروغ، ایجوکیشنل موومنٹ. دوسری چیز ہے سوشل ریفارمیشن، اور تیسری چیز ہے ریلیجیس اویکننگ، جو آپ نے یاسر بھائی شروع میں بات کری. ہم نے کہیں نہ کہیں جب سر سید کا انتقال ہوتا ہے، MAO کالج تھا، بعد میں 22 سال تحریک چلی، ہم نے یونیورسٹی بنا دی، یونیورسٹی بن گئی، اس کے بعد ہم نے 100 سال نکال دیے. بیچ میں مشکلیں ہیں، سب آتی جاتی رہتی ہیں، لیکن اس سارے پروسیس میں ہم کہیں نہ کہیں علی گڑھ موومنٹ کو بھول گئے. ہم سارا فوکس ہمارا جو ہے وہ علی گڑھ مسلم یونیورسٹی ہے، دیٹس اٹ. اس کے آگے پیچھے ہم سب بھول گئے. سر سید نے کیا کیا، کیا نہیں کیا، وہ سب سے پہلے اگر ہمیں پتہ ہی نہیں ہے، مطلب درجنوں ایگزامپلس میں آپ کو دے سکتا ہوں لیکن اتنا وقت نہیں ہوتا ہے. سر سید نے ایک تنظیم بنائی، آل انڈیا مسلم ایجوکیشنل کانفرنس. ہمارے طالب علم ہوں، اسٹوڈنٹس ہوں، ایلومنائی ہوں، ہم کو نہیں پتہ ہے کہ یہ تنظیم بھی کوئی چیز تھی، اگر تھی تو اس کا کیا کام تھا.
ایسا کام تھا جو جب علی گڑھ بن گیا، علی گڑھ کے بننے کے بعد اب یہ بات نکلی کہ اس کانسیپٹ کو ہمیں علی گڑھ سے باہر لے جانا ہے. کیسے لے جائیں گے؟ یہ ایک تنظیم بنی، اس کا ہر سال سالانہ جلسہ ہوتا تھا، اور آپ لوگوں کو سن کے حیرت ہوگی کہ پورے انڈین سب کانٹیننٹ میں اس کے جلسے ہوئے ہیں. مطلب انڈین سب کانٹیننٹ، اس میں پاکستان بھی جوڑ دیجئے، بنگلہ دیش بھی جوڑ دیجئے، رنگون بھی جوڑ دیجئے. اور اس کا امپیکٹ یہ ہے کہ اس زمانے میں آپ جتنے بھی ادارے دیکھتے ہیں، مسلمان میں لفظ اس لیے استعمال کر رہا ہوں کہ عام طور پر نام میں جیسے اسلامیہ کالج ہے، تمام ایسے، تو اس کا کہیں نہ کہیں کنیکشن جا کے علی گڑھ سے جڑتا ہے. یہیں پہ ایک کرامت حسین صاحب تھے، آپ لوگوں نے ان کا ذکر سنا ہوگا. وہ لکھنؤ کے رہنے والے تھے، یہاں لاء پڑھاتے تھے، اور AIMEC جو میں نے بتایا اس سے بھی جڑے رہتے تھے. اور کہیں نہ کہیں ان کے اندر یہ فکر آئی کہ مجھے تعلیم نسواں پہ کام کرنا ہے. اس کے بعد وہ خیر لکھنؤ واپس جاتے ہیں، وہاں ایک اسکول کھولتے ہیں، اور آج وہ ایک ڈگری کالج ہے جس کا نام ہے کرامت حسین مسلم گرلز ڈگری کالج. اب حیرت کی چیز کیا ہے یاسر بھائی، جو یہاں نوٹ کرنے کی ہے، کہ آج تک کرامت حسین صاحب کی بایوگرافی نہیں لکھی گئی، آج تک کرامت کالج کی ہسٹری نہیں لکھی گئی. کیونکہ میں لکھنؤ میں رہتا ہوں، میں نے اپنے لیول پہ تمام کوششیں کر ڈالی، کالج کو دیکھنا، لائبریریز میں ادھر ادھر، مجھے آج تک یہ 2 چیزیں نہیں ملی. اب جب یہ چیز نہیں ملی تو ہمیں یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ کرامت کالج جو ہے دیٹ از ایکچولی اے بائی پروڈکٹ آف دا علی گڑھ موومنٹ. ہمیں علی گڑھ خالی علی گڑھ مسلم یونیورسٹی دکھتی ہے، لیکن اگر یہ بنیادی کام جو آج تک ہوا ہی نہیں ہے، اگر یہ نکل کے آ جائے تو آپ یقین کریے ہندوستان کے 100-200 نہیں ہزاروں انسٹیٹیوشنز ہیں جو علی گڑھ کی دین ہیں، لیکن اس سبجیکٹ پہ کام نہیں ہوا ہے. تو میں چاہوں گا یہاں جتنی آڈینس بیٹھی ہیں، اگر کوئی بھی ایک اپنے شہر کو لے لے، کیونکہ ظاہر ہم لکھنؤ میں بیٹھے ہیں، ہو سکتا ہے ہمیں نہ پتا ہو شیلانگ میں کیا ہے، ہمیں نہ پتا ہو کہ بنگلور میں کیا ہے، بہت مشکل کام ہے. لیکن اگر یہ کام کو شروع کیا جائے تو بہت کچھ نکل کے آ سکتا ہے، اور بہت ساری اس میں چیزیں ہو سکتی ہیں. لیکن ایک آدھ چیز جو میں اور ایڈ کروں گا کہ علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کا جو سب سے بڑا کارنامہ ہے، جو ہم کہتے ہیں کہ تعلیم کے ساتھ تربیت ہے، وہ آج بھی ہے. بہت ساری چیزیں وقت کے ساتھ اوپر نیچے ہوتی ہیں، کیونکہ وقت ایک چینج ہے، چینج آتا ہے، آپ چینج کو کبھی روک نہیں سکتے، آنے دیجئے چینج کو. لیکن جو اچھی چیزیں ہیں وہ کم سے کم رکی رہنی چاہیے، یہ بہت اہم ہے. جیسے میں ایک چھوٹا سا واقعہ بتا کے بات ختم کرتا ہوں. میں صبح کل ٹرین سے آیا کیفیات سے، تو یہاں کے گروپ کے 3 بچے جو ہیں وہ ریسیو کرنے آئے، اور آپ یقین کریے طبیعت خوش ہو گئی کہ وہ تینوں بچے جو تھے کالی شیروانی اور پیجامے میں تھے، علی گڑھ کا پیجامہ. بہت خوب. اب یہ ہمارا جو تھا، یہ علی گڑھ کا ٹریڈ مارک تھا شیروانی. ظاہر ہے آج آپ سارے کلاس نہیں کر سکتے، مشکل ہے، وقت بدل گیا، گرمی ہے، سب کچھ ہے، لیکن کم سے کم جلسوں میں، محفلوں میں، اس طرح کی چیزوں میں تو ہم کمپلسری کر سکتے ہیں. اور یہ خالی اسٹوڈنٹس کے لیے نہیں ہونی چاہیے، یہ جو آگے کے رو میں لوگ بیٹھے ہیں، فیکلٹی اور اسٹاف، ان کے لیے بھی ہونا چاہیے، سب کے لیے ہونا چاہیے. تو یہ کچھ ایسی چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں، اگر آپ اس کو لے آئیں گے تو ہوتا کیا ہے کہ آپ کے اندر ایک فکر آتی ہے کہ نہیں بھائی ہم اس علی گڑھ موومنٹ سے جڑے ہیں. پھر ظاہر ہے کچھ ڈسکشنز ہوتے ہیں اور تمام ایسی چیزیں نکلتی ہیں. تو ظاہر ہے بہت لمبی گفتگو ہو سکتی ہے، تو ادروائز وقت کا چیلنج ہے، تو میں بات یہیں پہ روکتا ہوں. بہت شکریہ سر، آپ نے کافی واضح انداز میں اپنی بات رکھی. آپ نے مسلم ایجوکیشنل کانفرنس کا ذکر کیا. میں بتاتا چلوں کہ یہ کانفرنس مسلم ایجوکیشنل کانفرنس جو تھی 1886 میں قائم کی گئی تھی، اور اس کا مقصد یہ تھا کہ تمام شہروں میں جا کر، جیسا کہ بات بتایا کہ ایشیا کے تقریباً تمام کنٹریز میں، یا اس وقت تو سب ایک ہی تھا، تو تمام الگ الگ شہروں میں جا کر وہاں سروے کیا جائے کہ مسلمانوں کی تعلیم کا حال کیا ہے، اور پھر جو مسائل درپیش ہوں ان کو حل کرنے کی کوشش کی جائے. یہ اس ایجوکیشنل کانفرنس کا مقصد تھا. میں آگے بڑھتا ہوں، آپ کی طرف آتا ہوں. سر میں ایک پرسنل سوال کرنا چاہتا ہوں اگر اجازت ہو تو. جی، آپ کے والد زیادہ پرسنل نہیں آپ کے والد یہاں کوڈ ممبر رہے ماشاءاللہ، اور ایک سائنٹسٹ کی حیثیت سے انہوں نے اپنی زندگی میں خدمات انجام دیں. اس کے ساتھ ہی آپ کے چچا مرحوم سلیم پیرزادہ صاحب یونیورسٹی کی ایک اہم آواز رہے، یا یہ کہیں کہ اپنے وقت کی سب سے اہم آواز تھے. تو یہ کہا جا سکتا ہے کہ آپ نے علی گڑھ کو بچپن سے اپنے گھر میں دیکھا ہے. میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ وہ علی گڑھ جو آپ نے اپنے گھر میں بچپن میں دیکھا تھا اور آج کے علی گڑھ میں آپ کو کچھ فرق نظر آتا ہے یا نہیں، اور اگر آتا ہے تو وہ کیا فرق ہے؟ دیکھیے، جب میں علی گڑھ میں آیا نہیں تھا تو اس سے پہلے علی گڑھ مسلم یونیورسٹی سے انٹروڈیوس ہو گیا تھا. ریزن بینگ کہ ابا بھی علی تھے، اس کے بعد چچا بھی کافی ایکٹیویٹیز میں رہے، اور جب میں یہاں پر آیا تو ابا نے
مجھے روک کے والدین جو ہدایت دیتے ہیں انہوں نے مجھ سے یہ کہا کہ بیٹا دس فیملی از نون اینڈ وی بلیو ان carrying forward the legacy of Sir Syed Ahmed. In true sense, you have to project the basic essence of the vision and the mission of Sir Syed Ahmed Khan. آپ صرف تعلیم حاصل کرنے نہیں جا رہے ہیں, آپ اس ادارے میں جا رہے ہیں کہ جس کی سنگ بنیاد 1875 میں مدرسۃ العلوم کی شکل میں رکھی گئی تھی, جو بعد میں 1877 میں AMO کالج کی شکل میں آیا اور سائنٹیفک سوسائٹی اور بہت سے ایسے پڑاؤ سے علی گڑھ مسلم یونیورسٹی گزری. پیشنیٹلی لوگ لڑے سر سید کے ساتھ. وہ ایک ایسی کیٹلسٹ تھے اور وہ ایک مسٹری زیل کے ساتھ جو ایک ریلے ریس کو دوڑے. آج تم علی گڑھ مسلم یونیورسٹی جا رہے ہو تو اس کی ذمہ داری تمہارے کندھوں پہ ہے. بالکل. یہ نسل در نسل جو اس موجودہ ہمارے سامنے جو اسٹوڈنٹس بیٹھے ہیں, سر سید کی وہ تحریک جو جس کا ذکر آپ نے علی گڑھ موومنٹ کی بات کری ہے, آپ سب کو ریجوینیٹ کرنا ہے. بہت خوب. سر سید آلویز بلیو ان چیلنجز, اور انہوں نے بتایا تھا کہ there is always a light across the tunnel. سرنڈر سر سید کی کتاب میں نہیں تھا, گروتھ ایمنسپیشن تھرو ایجوکیشن تھا. انہوں نے بتایا تھا کہ آپ اپنی انرجیز کو کس طرح سے سنکرونائز کریں گے, کس طرح سے پوٹینشیل کو ڈائریکشن دیں گے ٹو ٹیک آؤٹ دا میکسیمم آؤٹ آف یو. اور یہ بھی بات بتائی تھی کہ تعلیم کے ساتھ تربیت, اور ابھی منی انڈیا ایک بار پھر سے سر سید کا جو خواب تھا, کچھ سے لے کے کوہیما تک اور کشمیر سے لے کے کنیا کماری تک علی گڑھ مسلم یونیورسٹی میں ایک ریزیڈینشل یونیورسٹی کی شکل میں ہم منی انڈیا اسٹیبلش کریں گے. لاجواب. اور اس 100 سال کے جشن میں ہمارے حکم, ہمارے پرائم منسٹر, ہمارے HRD منسٹر اور ہماری ویل آئل ٹیم آف ایڈمنسٹریشن نے پوری دنیا میں بتا دیا کہ منی انڈیا اگر کہیں ہے تو علی گڑھ مسلم یونیورسٹی میں. بہت خوب. یہ ہماری طاقت ہے, یہ ہماری سوچ ہے, یہ ہماری اپروچ ہے. اور میں یہ بہت ہی مؤدبانہ طریقے سے ہمارے سامنے جو فیوچر جنریشن بیٹھی ہے کہ اس سر سید کی سوچ کو آپ زندہ و پائندہ رکھیں گے. یہی سیکھ ہمارے والد صاحب نے, اور جب میں یہاں آیا تو میرے چچا نے انگلی پکڑ کے جب ہاسٹل لے گئے, اور کہا گھر میں نہیں رہو گے, اور میری ریگنگ کرائی. اس ٹائم پہ ریگنگ ہوتی تھی, انٹروڈکشن جسے کہتے ہیں. اور انہوں نے کہا یہ جو ہیں یہ ذرا ہم سے بھی تیز ہیں تو ان کی ذرا آپ ٹھیک سے کلاس لیجئے گا. تو ایک ذمہ داری کا احساس ہوا یہاں پر, اور الحمدللہ پڑھائی کے ساتھ اسپورٹس کے ساتھ آپ اسٹوڈنٹس آج کے دور میں جو ایکٹیویٹیز کرتے ہیں ان سب ایکٹیویٹیز میں پریپک تھا میں. اینڈ دیٹ میکس مائی چیئر ویری اسٹرانگ. آئی انڈرسٹینڈ اسٹوڈنٹس their activities in a very very positive manner, and مجھے لگتا ہے کہ طریقہ اور سلیقہ چیزوں کو ریپرزینٹ کرنے کا ہمیں آنا چاہیے. اور ہمارے پاس اساتذہ کرام ہیں. وی ہیو ویل آئل ٹیم آف دا ٹیچرس. یہ محب الحق صاحب بیٹھے ہیں اور بہت سے ایسے ٹیچرس ہیں ہمارے بیچ میں, استاد ہمارے. دے آر گائیڈنگ
and a light to us at the time of crisis. And Sir Sayyid ने 3 गॉस्पेल्स जो हमें दिए थे, मूल मंत्र जिसे कहते हैं कि तालीम तरबियत के साथ प्योर मॉरलिटी, लार्ज हार्टेड टॉलरेंस एंड फ्री इंक्वायरी. These are such a lethal weapon. What come may be, you are going to be the winner. And IARF की रैंकिंग, NAC की रैंकिंग, और अभी हम पैंडेमिक दौर से जो गुजरे हैं, ये बताता है कि अगर जब भी एडवर्सरीज आई हैं, अलीगढ़ हैज गिवन द बेस्ट. बिल्कुल, अनडाउटेडली. यस. तो ये एक डबल जिम्मेदारी है. एक जो वालिदैन की हिदायत थी, उनके कंट्रीब्यूशन थे. लोग अब भी पीर जी के बेटे हो या लवी के भतीजे हो, व्हाट उमर पीरजादा इज नथिंग, PRO इज नथिंग. तो दैट गिव्स यू एन एडेड एडवांटेज ऑल्सो, प्रेशर ऑल्सो एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑल्सो. चश्मे सैयद निगरां है फिर उठे शायद, चश्मे सैयद निगरां है फिर उठे शायद, कोई दीवाना अलीगढ़ के बयाबानों से. मैं समझता हूं कि ये पर्सनल सवाल करना ज़रूरी था, इसके चलते काफ़ी सारी चीज़ें हमारे सामने आ गईं. बहुत शुक्रिया सर आपकी वजाहत का. मैं इख्तिताम की तरफ ले जाऊंगा अब इस सेशन को. एक एक सवाल हम और लेंगे. मैं लगातार आपसे 2 सवाल करता हूं, फिर वापस आऊँगा. आपसे मेरा सवाल ये है कि इन खुतबात को दिए हुए, जो खुतबात सर सैयद के आपने कंपाइल किए हैं, जमा किए हैं, तकरीबन 125-150 साल का अरसा गुजर चुका है. आज के दौर में इन खुतबात की, इन लेक्चर्स की मानवियत क्या है, क्या रेलेवेंस है इनका? मेरे ख्याल में सर सैयद न सिर्फ 19वीं सदी में जिंदा थे, बल्कि आज 21वीं सदी में भी जिंदा हैं. उनकी तहरीरें आज भी ज़िंदा हैं और आइंदा भी ज़िंदा रहेंगी. सर सैयद की तहरीरों को या सर सैयद की ज़ात को हम रोल मॉडल के तौर पर रख सकते हैं. उन्होंने जो एक नमूना अपना पेश किया, मेरे ख़्याल में हर स्टूडेंट को रखना चाहिए. जो काम भी किया तो पहले उन्होंने उस पर अमल किया. उसकी एक मिसाल मैं पेश करूं. वो इस बात के ख़्वाह रहते थे कि उस दौर में नवाबों और राजाओं के यहाँ जो फंक्शन और तकरीबात होती थी, उसमें बेशुमार पैसे खर्च किए जाते थे. वो इस बात को रोकते थे और कहते थे कि ये पैसा तुम्हारा, ये सिर्फ ज़िया है और कुछ नहीं, इसको तुम कौम की तालीम में या कौम के फ़रोग़ में इसका इस्तेमाल करो. उसकी एक मिसाल उन्होंने ख़ुद करके दिखाई कि एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस का एक जलसा यहीं स्ट्रेची हॉल में एक साल हुआ. सर रॉस मसूद 4 साल के थे. उसके आखिरी सेशन में उन्होंने सर रॉस मसूद की रस्म बिस्मिल्लाह अदा की. और ये भी दिलचस्प बात है कि रस्म बिस्मिल्लाह मशहूर है कि राजा जय किशन दास ने उनको पढ़वाई थी. और राजा जय किशन दास से इतने 2 दोस्त उनके बहुत ही करीब थे, एक राजा जय किशन दास और एक मोहसिन मुल्क. राजा जय किशन दास को वो जो मुखातिब करते थे, मेरा ये बुढ़ा दाढ़ी मुंडा दोस्त, दाढ़ी मुंडा. तो उन्होंने उनसे पढ़वाई और बाज़ाब्ता उन्होंने 500 रुपये निकाल के अपने पोते को दिया. और ये इस बात पर फिर तकरीर पूरी की उन्होंने कि आज जो हालात हैं कौम के, अगर ये रकम आप मेरे इदारे को नहीं लेकिन कोई एक इदारा कायम कीजिए और उसमें आप खर्च कीजिए तो ये कौम के फ़रोग़ के लिए बहुत बेहतर होगा. बहुत खूब. तो इस तरह से वो उन्होंने अपनी एक मिसालें पेश की हैं. दूसरा ये कि उन्होंने एक चीज़ हमेशा कही कि तुम तालीम याफ्ता जितना भी हो जाओ, वो इस बात के कायल थे कि तुम इंग्लैंड जाओ. इंग्लैंड के सिविल सर्विसेज के लिए उन्होंने कोर्सेज भी शुरू किए थे, क्लासेस भी शुरू की थी, कई कमेटियाँ भी बनाई थी, लेकिन उसमें वो ज़्यादा कामयाब नहीं हो सके. लेकिन कुछ लोगों को उन्होंने भेजा था, जैसे समीउल्लाह खां के बेटे हबीबुल्लाह को बाहर भेजा. लेकिन एक खूबी ये थी कि जो लोग वहाँ से पढ़ के आते थे वो फिर भी दूसरे सर सैयद बन जाते थे. मिसाल के तौर पर जब वो वापस आए तो उन्होंने ये कहा, यहाँ के लोगों ने कहा कि हम उनका एजाज़ करेंगे, उनके एक दावत करेंगे.
تو خود حبیب اللہ نے وہاں سے خط لکھا کہ ہمیں اس اعزاز کی ضرورت نہیں ہے، میں واپس آ کر قوم کی خدمت کرنا چاہتا ہوں، آپ لوگ، یہ باپ کو لکھا تھا انہوں نے کہ جتنا جو بھی خرچ آپ کرنا چاہتے ہیں وہ آپ سارا پیسہ یہاں دے دیں ایم اے کالج کو۔ اسی طرح سے سر سید خود بھی کبھی دعوت قبول نہیں کرتے تھے۔ ان کا مشہور ہے کہ جب وہ بنارس سے یہاں آئے تو ان کے 5 دوستوں نے مل کے یہ طے کیا کہ بھائی ان کی دعوت کی جائے، تو وہ کیا کتنا خرچ ہوگا، تو وہ کہ 20-20 روپے جمع کر دیے جائیں۔ 20-20 روپے انہوں نے جمع کیے، 100 روپے ہوئے۔ سر سید نے کہا کہ بھائی مجھے کھلاؤ گے تو میں بھی تو جمع کروں۔ انہوں نے 20 روپے انہوں نے جمع کیے اور پھر سارے پیسے انہوں نے اپنے قبضے میں کیے اور انہوں نے کہا کہ اس پیسے کو ہم اسکالرشپ اس سے ہم دیں گے اپنے غریب طلباء کو۔ ان کا یہ سمجھو کہ ہم نے کھانا کھا لیا اور تمہارا مرغ و بریانی میں نے کھا لیا۔ تو اس طرح سے انہوں نے قوم کی خدمت کی ہے۔ تو میرا خیال ہے کہ آج بھی اگر وہی جذبہ ہو جو انہوں نے لاہور میں ایک تقریر میں یہ کہا تھا کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ ہمارے کالج کے طلباء جب نکلیں تو ان کے ایک ہاتھ میں سائنس ہو، دوسرے ہاتھ میں قرآن ہو اور سر پر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا تاج ہو۔ بہت خوب، سبحان۔ انہوں نے یہی کہا تھا کہ مذہب کو بھی آپ ساتھ لے کر چلیے، یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ انگریزی پڑھیے تو آپ کرسچان بن جائیے۔ ان کے اوپر یہی تو الزام تھا کہ یہ لوگوں کی کرسچان بنا رہے ہیں۔ اس لیے جب شعبہ دینیات جو قائم کیا تو ان لوگوں نے کہا کہ اس شعبہ دینیات میں کیا پڑھائیں گے، یہ انگریزی پڑھائیں گے اور پھر دین سے الگ کر دیں گے۔ تو انہوں نے جو کمیٹی بنائی تھی اس میں انہوں نے کہا تھا کہ 2 کمیٹیاں ہیں، ایک شیعوں کے لیے الگ، ایک سنیوں کے لیے الگ، اور اس میں صاف واضح طور پر انہوں نے کہا تھا کہ اس کمیٹی میں نہیں رہوں گا، صرف علماء ہوں گے اور علماء جو فیصلہ کریں گے مجھے اسے ماننے میں کوئی تعامل نہیں ہوگا۔ بہت شکریہ سر۔ ہے علم تو پھر کیا نہیں امکان میں تمہارے، ہے علم تو پھر کیا نہیں امکان میں تمہارے، تم چاہو تو ذروں کو بھی سورج سے ملا دو۔ سر میں آپ سے ہی شروع کرتا ہوں، اب آخری سوال ہے یہ، چونکہ وقت کی تنگی ہے ذرا، تو معذرت بھی چاہتا ہوں کہ زیادہ سوالات میں لے نہیں سکا۔ آپ نے اپنی کتاب کلیات خطبات سر سید میں یہ دعویٰ بھی کیا ہے کہ آپ، یا یہ خواہش ظاہر کی ہے کہ آپ سر سید کی ہر ایک تحریر کو جمع کر کے شائع کرنا چاہتے ہیں، تو اس سلسلے میں کلیات خطبات سر سید کے بعد کیا چیز سامنے آئے گی اور آپ کس موضوع پر اب کام کر رہے ہیں اور آپ کی اگلی کاوش کب تک منظر عام پر دیکھنے کو ملے؟ جی میں نے اس بات کا وعدہ کیا ہے اور شروع کیا ہے کام کو، سر سید کی ہر ایک تحریر، خواہ وہ ایک چھوٹا سا خط ہی کیوں نہ ہو، اسے بھی میں دنیا کے سامنے لاؤں انشاءاللہ۔ اور اس سلسلے میں کام چل رہا ہے اور امید ہے کہ 17 اکتوبر کو میں انشاءاللہ آپ کے سامنے کوئی نئی چیز بہت خوب، بہت خوب، شکریہ سر۔ سر آپ کی طرف آتا ہوں۔ میرا سوال سر یہ ہے کہ آپ بطور PRO اس یونیورسٹی میں خدمات انجام دے رہے ہیں اور یقیناً آپ بہت ایکٹیو ہیں اور آپ نے بہت قریب سے ایک لمبے عرصے سے یونیورسٹی کو دیکھا ہے، اس کو پرکھا ہے، اس کو جانا ہے۔ میرا سوال یہ ہے کہ شاگرد اور اساتذہ کے درمیان کا رشتہ آپ کو کس طرح لگتا ہے؟ یہاں پر آپ اس کو کس طریقے سے دیکھتے ہیں؟ गुरु गोविंद सिंह खड़े काके लागू पाए, समथिंग लाइक दैट, अगर थोड़ा हो जाए। बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। वाह। Teacher is a passage to God, and rather he is greater than God in terms of comparison, because he is the one who has shown the light towards the Almighty God. उस्ताद शागिर्द, उस्ताद देता है, शागिर्द लेता है, और ये रिवायत रही है कि आप यहाँ पर इल्म जो है, इल्म हासिल करने के लिए आए हैं, तरबियत हासिल करने के लिए आए हैं। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी रेजिडेंशियल यूनिवर्सिटी है। आप कि वो सेकंड फादर होते हैं, गार्जियन होते हैं यहाँ पर। तो टीचर एंड टॉट का जो सिंक्रोनाइजेशन है, दैट इज मैंडेटरी फ्रॉम टाइम्स इमेमोरियल। और ख़ास तौर से अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी जैसे इदारे में मुझे ये लगता है, और या कोई भी इंस्टीट्यूशन ऐसा हो
कि teacher has to play many roles, not only providing education. They're the guide, they're the mentor, they're the father, they're the mother, the brother, sister, and even friend. So this is multitasking acumen. I feel the teaching fraternity carries with them. And Aligarh Muslim University is a hallmark of having such good performing and caring teachers. साइड बाय साइड जो आपका वाइब है यहाँ पर बीइंग एन अलीग जो कनेक्ट करता है, यू रिमेंबर योर टीचर्स हाउ दे हैव टॉट एट द टाइम ऑफ क्राइसिस व्हेन यू वर हियर, हाउ दे हैव मेंटोर्ड योर प्रोफेशनल growth, getting job, at times paying fees for you, for the lesser privileged students. And जब डाटा है तो उसके बाद मोहब्बत से प्यार करके समझाया भी है. इसके साथ मैं एक और चीज़ कहना चाहूँगा कि हमने ये कोशिश करी यहाँ पर शुरू में जब भी वक्त मिला कि टीचर्स और स्टूडेंट्स को कनेक्ट करें, आप उनके बीच में राब्ता कायम करें कि क्लासरूम के बाहर भी जो एक्टिविटीज़ होती हैं, ये साथ में एक इस तरह का एक प्रोग्राम हमने ऑर्गेनाइज किया, इंटरैक्टिव सेशन अमंग द टीचर एंड द स्टूडेंट फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग. आई थिंक इज 2017 आई स्टार्टेड, और अल्हम्दुलिल्लाह जितने भी क्लब्स हैं उसमें टीचर्स जो हैं वो दे आर मेंटरिंग इट. तो इस तरह की जो एक्सरसाइज होती है आउटसाइड द क्लासरूम ऑल्सो, दिस इज मैंडेटरी एंड दैट टेक्स आउट द मैक्सिमम आउट ऑफ द स्टूडेंट्स एंड गिव देम अ डायरेक्शन टू द पोटेंशियल, टू द ऑप्टिमम चैनलाइजेशन. एंड दिस इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ आई फील ड्यूटी बाउंड PRO. और मैं आप सबको दावत दूंगा जितने भी स्टूडेंट्स हैं यहाँ पर कि AMU एज अ ब्रांड शुड बी प्रमोटेड, क्योंकि जो परसेप्शन की बात बाहर करी गई है और जो मीडिया के एक्टिविटीज़ हो गई हैं, और ख़ास तौर से कि आजकल के पैंडेमिक दौर के बाद, मतलब अभी भी चल रहा है वो चैलेंजेस है, कोरोना के दौर के बाद यू पीपल आर कमिंग बैक, तो मेरे ख्याल से सही डायरेक्शन में एनर्जीज़ को सिंक्रोनाइज करने के लिए द एबल गाइडेंस ऑफ द टीचर्स इज मस्ट, एंड कनेक्टिविटी एंड कनेक्शन विद द टीचर्स देयर. डिफरेंसेस हो सकते हैं. सर सैयद अहमद साहब ने सिटीजन्स कमेटी बनाई थी, वो हमेशा डायलॉग की हिमायती थे, लेकिन सिविलाइज मैनर में सिटिंग अक्रॉस द टेबल आप अपनी बात रख के उसके सोल्यूशंस हैं. और सर सैयद की रूह हम सबको देख रही है और बहुत हाई होप्स हैं. चैलेंजिंग दौर में भी होता है, टेस्टिंग टाइम में है, तो आई फील ये कोलैबोरेशन जो है इसको हमें और फ़रोग़ देना चाहिए. थैंक यू सो मच सर फॉर शेयरिंग योर व्यू. अदब तालीम का जौहर है, जेवर है जवानी का. अदब तालीम का जौहर है, जेवर है जवानी का. वही शागिर्द हैं जो खिदमत उस्ताद करते हैं. मैं आगे बढ़ूंगा और मेरी एक अर्ज़ी है, वो ये है कि चूँकि वक्त बहुत तंग है और कम है, तो बस 2-2 मिनट में आप लोग कंप्लीट कर दें इंशाल्लाह. उसके बाद हम तलबा के भी सवाल लेंगे. तो मेरा सवाल आपसे है आतिफ हनीफ साहब कि सवाल क्या है, मैं बस ये चाहता हूँ कि आप इस स्टेज से वो क्या पैगाम होगा जो देना चाहेंगे यहाँ के तलबा को, यहाँ के असातिज़ा को, यहाँ के मुंतज़िमीन को, स्टाफ को. आपकी नज़र में वो क्या पैगाम है जो आप इन तक पहुँचाना ज़रूरी समझते हैं? देखिए, वो बात पहले भी टुकड़ों में आई है, और क्योंकि अब आपने वक्त की बंदिश कर दी है तो मैं कोशिश करूँगा कि इसका जो है एहतराम करूँ. देखिए, सबसे बड़ी गलती, तो मैं गलती लफ्ज़ ना इस्तेमाल करूँ, जो आपने कहा कि देखिए ये 2 चीज़ें हैं. एक तो हमें अपने को पढ़ना है. अपने का मतलब है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, हमारी तहज़ीब, हमारी हिस्ट्री, ओवरऑल हिंदुस्तान की, और ओवरऑल हमें अपना इस्लाम भी समझना है, कुरान भी पढ़ना है, सब कुछ करना है. तो पहली चीज़ जो आप मैसेज की बात कर रहे हैं कि हमको रीडिंग की हैबिट डालनी पड़ेगी, ये बहुत बड़ा चैलेंज है जो कि आज के दौर में आ रहा है, नंबर 1.
اور نمبر 2 جو ہے بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو کہ ڈاکیومنٹیشن میں ہم کمزور ہوتے چلے جا رہے ہیں، اور یہ دقت علی گڑھ مسلم یونیورسٹی میں بھی ہے. جیسے میں نے پہلے کہا کہ اردو تھی، اب اس سے ہم انگریزی میں آ گئے. ایک وہ دقت ہے، ترجمے کی دقت ہے. دوسری بہت سارے تمام ایسے ٹاپکس ہیں جس پہ 150 سال، کیونکہ ہم تو 7 سالہ تقریبات کی بات کرتے ہیں لیکن میں 150 سال ہمیشہ استعمال کرتا ہوں، کیونکہ 1875 سے جب ہم دیکھتے ہیں تو تمام ایسے ٹاپکس ہیں. آج بھی اگر لسٹ بنائی جائے یاسر صاحب تو کم سے کم 100-150 ایسے ٹاپکس ہیں جس پہ کہ آج تک قلم نہیں اٹھائی گئی ہے، اور اس پہ بہت اسکوپ ہے. جیسے میرے سامنے سمرین بیٹھی ہوئی، ان کی بڑی خوبصورت کتاب ہے یہ سید محمود پہ. 100 سال ہو گئے ہم نے آج تک ان کو ٹچ نہیں کیا. مجھے نہیں سمجھ میں آتا زوردار تالیاں. مطلب ظاہر ہے بہت زیادہ تالیاں ہونی چاہیے. اس کتاب میں کیا لکھا ہے یہ بات کی بات ہے، یہ بالکل بات کی بات ہے. اس سے کوئی ڈیبیٹ سے کوئی مطلب نہیں ہے. سب سے پہلی چیز، سب سے اہم چیز یہ ہے کہ سر سید کے بیٹے، نمبر 2 سر سید کے رائٹ ہینڈ، نمبر 3 MAO کالج میں سب سے بیسک جو بنیادی کام کیا وہ سید محمود نے کیا، اور ہم نے ان کو اٹھا کے حاشیے پہ رکھ دیا. مجھے سمجھ میں نہیں آتا ہم نے کیوں کیا. اب اس طرح کے میں نے ایک ایگزامپل دیا کیونکہ میرے سامنے سمرین بیٹھی ہوئی ہے، وہ کتاب میرے پاس ہے اور بہت ہی خوبصورت کام ہے. تو تمام ایسے ٹاپکس ہیں، تمام ایسی چیزیں جس پہ آج بھی لکھا جانا باقی ہے. تمام کام ہو رہا ہے، بہت اچھا کام ہو رہا ہے. سینٹینری کے حوالے سے تمام کتابیں آئیں، کیمپس کے اندر آئیں، کیمپس کے باہر آئیں. سر سید اکیڈمی نے بہت زبردست کام کیا، ایسی چیزیں ری پرنٹ کریں، سب کچھ کیا. تو یہ 2 چیزیں میں پھر سے ریپیٹ کر رہا ہوں، ہمیں پڑھنے کی ضرورت ہے اور ہمیں لکھنے کی ضرورت ہے. آج آپ وہاں بیٹھے ہیں، یہ نہیں دیکھیے کہ ابھی آپ 12 کر رہے ہیں، BA کر رہے ہیں، لاء کر رہے ہیں، انجینئرنگ کر رہے ہیں، کوئی فرق نہیں پڑتا. میں بھی مینجمنٹ کا اسٹوڈنٹ ہوں. میں نے بتایا میں نے ہسٹری سے پہلے گریجویشن میں تھی، اردو تھی، لیکن علی گڑھ موومنٹ میرا کوئی سبجیکٹ نہیں تھا. لیکن یہ صرف علی گڑھ کی فکر ہے، علی گڑھ کا جنون ہے کہ نہیں ہمیں اسی سبجیکٹ پہ ہی کام کرنا ہے. تو میرا یہ آخری ایک مشورہ ہے کہ آپ لوگ علی گڑھ موومنٹ پہ قلم اٹھائیے. یہ سب سے بنیادی چیز ہے جو آج بہت بڑا گیپ ہے. اور جب تک آپ نہیں لکھیں گے، دیکھیے تاریخ یا ہسٹری کیا ہوتی ہے؟ تاریخ یا ہسٹری وہ کتابیں ہوتی ہیں. آج 50 سال بعد جب علی گڑھ کو پڑھا جائے گا تو وہی کتابیں پڑھی جائیں گی. سید محمود کو پڑھا جائے گا تو وہی کتاب پڑھی جائے گی جو سمرین نے لکھی. میرے سامنے فرحان فاضلی بیٹھے ہیں، انہوں نے آرک کے اوپر کتاب لکھی ہے کہ پوری دنیا میں 35 طرح کے آرک ہوتے ہیں، جس میں علی گڑھ مسلم یونیورسٹی میں 20 آرک موجود ہیں. زبردست کام ہے ان کے اوپر. یہ ایسا کام ہے کسی نے آج تک سوچا ہی نہیں کہ یہ اینگل بھی ہو سکتا ہے. تو وہی میں نے کہا 100 150 200 ٹاپکس تو یہ سامنے رکھے ہیں، تو اس پہ لکھنے کی ضرورت ہے. بہت بہت شکریہ. ٹھیک ہے، بہت شکریہ سر. 100 سالہ دور چرخ تھا ساغر کا ایک دور، 100 سالہ دور چرخ تھا ساغر کا ایک دور، جب تک شراب آئی کئی دور ہو گئے. میں اس کے اختتام کی طرف چلتا ہوں پروگرام کے، اور میں چاہوں گا کہ ایک کنٹروورشل سوال پہ اس کا اختتام کروں. وہ ابھی کے لیے کنٹروورشل نہیں ہے، ایک زمانے میں تھا. وہ سوال یہ ہے میم کہ آپ جانتی ہیں 2014-15 کے آس پاس ایک مسئلہ اٹھا یہاں پر کہ ویمنس کالج کی لڑکیوں کو علی گڑھ مسلم یونیورسٹی مولانا آزاد لائبریری میں داخلے کی اجازت ہے یا نہیں، اور وہ بڑا متنازع فی مسئلہ بن گیا. پورے ہندوستان سے 2 طریقے کی رائے اس پر آنے لگیں، ایک مخالفت میں، دوسری موافقت میں. الیکٹرانک میڈیا سے لے کر سوشل میڈیا تک وہ مسئلہ گردش کرتا رہا. آپ نے کئی پلیٹ فارمز پر اس کے تعلق سے اپنی بات رکھی. دلچسپ بات یہ ہے کہ آپ نے اپنی کتاب کے اندر اس چیز کو ذکر کیا ہے اور باقاعدہ پورا ایک چیپٹر اور ایک باب باندھا ہے. میں اس کا ٹائٹل بتا دیتا ہوں. وہ چیپٹر ہے آر گرلز الاؤڈ ان AMU مولانا آزاد لائبریری. تو میں چاہتا ہوں کہ وقت کی تنگی ہے، تھوڑا سا آپ مختصر طور پہ اس چیز کو بیان کر دیں کہ آپ نے یہ کیوں ضروری سمجھا اور اس میں آپ نے کیا چیز بیان کی ہے. بہت شکریہ یاسر. یہ آخری سوال تھا آپ کا اور آخری جواب ہے، اس لیے میں آئی ول ٹرائی ٹو سم اٹ اپ ویری کوئکلی. دس واز دا مین ریزن وائی آئی ڈیسائیڈیڈ ٹو رائٹ دس بک. جیسے ابھی کہہ رہے تھے عاطف صاحب کہ ہم کیمسٹری پڑھ رہے ہیں، سنسکرت پڑھ رہے ہیں، مینجمنٹ کے اسٹوڈنٹس ہیں، انجینئرنگ کے اسٹوڈنٹس ہیں، کیا ہم صرف یہی مقصد لے کے اپنے گھروں سے علی گڑھ آتے ہیں؟ اور کیا جب ہم یہاں سے جائیں گے تو ہماری صرف یہی پہچان ہوگی، یا اس سے بڑھ کر بھی ہم اپنی ایک یہ پہچان بنا سکیں گے کہ وی آر دا ایمبیسڈرز آف اے ورلڈ فیمس university which is always ranked very highly, which is always looked up to globally. تو یہ جو 2016 کی ایک نومبر کی شام کی بات ہے، it was business as usual in the campus, and suddenly very very vitriolic content started pouring in on social media.
Twitter, Facebook, WhatsApp messages, and TV channels were blaring on top of their voices. ऐसा लग रहा था कि आज ही और अभी ये बात पता चली है, और कितनी बारबैरिक ये बात है कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में तालिबात को लाइब्रेरी नहीं जाने दिया जाता। इस बात को पूरा ऐसा इसकी एक शक्ल दे दी गई थी और इस तरह से इसको फैलाया जा रहा था। और बहुत अफसोस की बात है कि आज भी अगर आप गूगल सर्च करते हैं AMU पे, तो हमारी वेबसाइट और हमारे एडमिशन्स के बाद जो दो सबसे ज़्यादा कंट्रोवर्शियल इश्यूज़ हैं हमारी, एक वो अलीगढ़ फिल्म और दूसरा ये लाइब्रेरी का जो हमारा एक मुतनाज़ा एक चीज़ थी। हम यहाँ बैठे हैं, हमें मालूम है कि आज से नहीं हमेशा से हमने लाइब्रेरी से जो इस्तेफ़ादा करना था किया है, लेकिन बाहर की दुनिया को जब ये मौका मिलता है कि वो भाले बर्छी कटार लेके हम पे बिल्कुल हमला कर दे, तो इससे चूकती नहीं है। तो we really have to be very very armored and protect ourselves from this kind of vicious campaign, और इसमें आप सबकी जिम्मेदारी बनती है। और मुझे बहुत खुशी है उस वक्त भी तालिबात ने ये जिम्मेदारी बड़ी बखूबी इसको निभाया था। वो आई बाब सैयद पे, उन्होंने वहाँ पे डेमोन्स्ट्रेशन भी किया कि ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन जिस तरह की इल्ज़ाम तराशी हम पे टीवी चैनल्स पे हो रही थी, उसके जवाब इतने सिंपल थे। एक टीवी डिबेट था बरखादत से, कुछ लोग थे उसमें, मैं भी थी। वो she assumed as if the entire idea of separate educational institutions for women is only medieval Muslim barbaric idea, and this idea is not found anywhere else in the world. मैंने उनका जवाब दिया, मैंने कभी कॉन्वेंट स्कूल्स होते हैं, कन्या महाविद्यालय होते हैं हमारे कंट्री में, we have 5 women universities. I know there is an ideal condition up there in higher education where there will be equal opportunities for girls as well as boys, and where we will have co-educational systems everywhere. पर अभी वो वक्त नहीं आया है। लेकिन इस चीज़ को कोई मानने को तैयार नहीं था। उन्हें बड़े बड़े मज़े आ रहे थे। They were kind of becoming very vindictive कि आज मौका मिला है। लेकिन बहरहाल as a community, as a university, we united and we came forward and we gave a very befitting reply. लेकिन आज भी ये मसला हल नहीं हुआ है। इस तरह के मसाइल, वो मसला भी और बार बार सर उठाता है, और इस तरह के कब कौन से मसले, ये सोशल मीडिया के ज़माना है, दिस इज़ अ वेरी डिफरेंट टाइम व्हेन वी आर ऑपरेटिंग। तो ये हम सब की जिम्मेदारी बनती है। देखिए चूँकि तालिबात यहाँ पे मौजूद है, जहाँ से I'll take just 2 more minutes। चूँकि तालिबात यहाँ पे मौजूद है, मैं बताऊँ जब शेख अब्दुल्ला आपके लिए मदरसा बना रहे थे, गर्ल्स स्कूल बना रहे थे, उनको एक बार स्ट्रेचिंग हॉल के बाहर धक्का भी दिया कि इस तरह की बात, ये कुफ्र के माने तुमने कैसे कही कि लड़कियों को भी पढ़ना चाहिए। अब लड़कियां पढ़ने आ जाएंगी तो फिर हमारी कौम का क्या होगा और हमारी कदरों का क्या होगा। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी थे जिन्होंने उनका साथ दिया। साहबजादा आफ्ताब अहमद खान थे, उन्होंने उनका बहुत साथ दिया। शेख अब्दुल्ला ने अल्ताफ़ हुसैन हाली, आपको पता है, सर सैयद के रफ़ा में से थे, बहुत अहम, उनसे कहा कि लड़कियों के लिए कुछ लिखो। तो बड़ी तवील नज़्म उन्होंने लिखी। नज़्म क्या, एक तरह से मुसद्दस ही कहेंगे। चुप की दाद उसका नाम रखा उन्होंने। चुप की दाद क्यों? क्योंकि लड़कियों को हमेशा साइलेंस से एसोसिएट करते हैं। तो मेरा कहना ये है, चूँकि यहाँ पे हम सब पैनलिस्ट से एक मैसेज मांगा जा रहा है लड़कियों के लिए, do not let your identity be marked with silence. But at the same time, मैं ये भी कहूँगी कि बिल्कुल अपने आप को एहतजाजी और आंदोलनकारी ही मत बना लीजिए। और इस तरह का फेमिनिज्म शायद मेरा फेमिनिज्म नहीं है, जो कि हमेशा एंटी मेन होता है। इस बात पर तवज्जो देने की जरूरत है। बहुत अच्छा सवाल उमर पीरज़ादा साहब से किया था यासिर ने कि पर्सनली उनके फैमिली के कुछ लोग यहाँ पे रहे हैं, तो उनका अलीगढ़ उन तक कैसे पहुँचा। तकरीबन यही कहानी मेरी भी है। परदादा, जो मेरे परदादा हजरत थे, वो 1875 से सर सैयद के साथ यहाँ पे आ गए थे, और जो ज़हूर वार्ड में वो रहते थे वहाँ पे। तो हम गोरखपुर के रहने वाले हैं,
ہم علی گڑھ نہیں آئے تھے کبھی, لیکن علی گڑھ ہم تک پہنچا ہوا تھا. بہت خوب. So what I want to say is that today, if I am an educated woman who is actually able to make some contribution towards the empowerment of other women, it is not despite the men of my family and despite the men of my community, but it is because of them. So let's take that, be tolerant, and let's be alive. چپ کی داد آپ نے قبول کر لی, اب وقت ہے کہ آپ اپنی بات کو کہیں. تھینک یو سو مچ. کیونکہ میں کئی بار یہ عرض کر چکا ہوں کہ وقت بہت تنگ ہے, اور ہم نے کہا بھی تھا کہ ہم آپ لوگوں سے سوال لیں گے, لیکن وقت بہت زیادہ تنگ ہے اور ہمارے اگلے مہمان منتظر ہیں کافی وقت سے. تو میں رسمی طور پر چاہوں گا کہ آپ میں سے کوئی ایک بندہ سب کی رہنمائی کرتے ہوئے ایک سوال کر لے, اور وہ ایک سوال یہ سمجھنے کے جامع ہونا چاہیے